ایک علاقے میں کسی شخص کا انتقال ہو گیا۔ جس کا انتقال ہوا تھا اس نے کسی کے ہاں بہت بڑی رقم امانت کے طور پہ رکھی ہوئی تھی۔ جس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا حقیقی وارث کون ہے اور میں اتنی بڑی رقم ہے کہ کس کو دوں۔ تو اس نے منصوبہ بنایا کہ جب وہ چارپائی کو اٹھانے لگیں گے، میت کو اٹھانے لگیں گے، تو میں چارپائی کو پکڑ لوں گا اور انہیں کہوں گا کہ اس نے میری اتنے پیسے دینے ہیں، تو جو مجھے پیسے دے گا یا پیسے دینے کا ارادہ کرے گا میں اس کو وہ رقم دے دوں گا اور وہی اس کا اصلی حقدار ہوگا۔ تو جب وہ منصوبے کے مطابق آیا، جنازے پہ میت پہ بیٹھا، تو جب اس کی چارپائی اٹھانے لگے تو اس نے چارپائی کو پکڑ لیا اور کہنے لگا کہ اس شخص نے اتنی زیادہ رقم مجھے دینی ہے، میرا مقروض ہے، تو میرا قرضہ دے دو، ادا کر دو اور اس کی چارپائی لے جاؤ، اسے دفن کر دو۔ تو بیٹوں نے کہا ابا جان نے ہمیں تو کوئی نہیں بتایا، ہمیں کوئی وصیت نہیں فرمائی کہ اتنا زیادہ قرضہ انہوں نے دینا ہے، لہٰذا ہم نہیں دیں گے۔ پھر وہ بندہ اور دوسری طرف دیکھنے لگا تو اس میت کے بھائی تھے۔ بھائیوں نے کہا اگر بیٹے نہیں دے رہے، بیٹوں کو نہیں پتا، تو ہم کیوں دیں؟ میت کو جانے دیں، ہمیں دفن کرنے دیں۔ اس نے کہا جب تک میرا قرضہ ادا نہیں کرو گے میں میت کو دفن نہیں کرنے دوں گا۔ اور قرض لینا بھی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں دعائیں مانگی، مرض سے پناہ مانگی، وہاں آپ نے قرض سے بھی پناہ مانگی، حشر سے بھی پناہ مانگی، عذاب سے بھی پناہ مانگی، تو اسی جگہ پہ آپ نے قرض لینے سے بھی پناہ مانگی۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، مارا جائے، قتل کر دیا جائے اور وہ شہادت کے رتبے کو پا لے تو پھر بھی اس کے اوپر قرض معاف نہیں ہوتا۔ وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک اس کا قرض ادا نہ کر دیا جائے۔ تو قرض سے آپ نے منع فرمایا، قرض سے بچنا چاہیے۔ تو ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے، تو اس نے کہا قرضہ ادا کرو اور لے جاؤ۔ تو بات طول پکڑ گئی، گھر کی عورتوں تک جب یہ بات پہنچی تو عورتوں میں سے اس مرحوم کی ایک اکلوتی بیٹی تھی، اس نے اپنا زیور پکڑا، جو اس کے پاس رقم تھی وہ پکڑی، ساری جمع کی اور اس شخص کے لیے بھجوا دی اور اسے پیغام بھیجا کہ میرے ابا جان نے جتنی قرض دینا تھا آپ کا میں وہ سارا کا سارا ادا کروں گی اور میں اپنے مرنے سے پہلے آپ کو وہ سارا قرض دے کے مروں گی، اور آپ مہربانی کریں میرے ابا جان کی میت کو چھوڑ دیں، چارپائی کو چھوڑ دیں اور انہیں دفن کرنے دیں۔ تو جب یہ بات ہوئی تو اس نے کہا رقم بہت زیادہ تھی، دولت بہت زیادہ تھی اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ جنازے کا، میت کا حقیقی وارث کون ہے، تو میں کسی کو بھی کہہ دیتا تو ہر بندہ کھڑا ہو جاتا، اس کے بیٹے کھڑے ہو جاتے، اس کے بھائی کھڑے ہو جاتے، دور کے رشتہ دار کھڑے ہو جاتے کہ ہماری رقم ہے ہمیں دیں۔ تو اس لیے میں نے یہ منصوبہ بنایا۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ پیسے ان کے میں نے دینے ہیں، انہوں نے نہیں دینے۔ انہوں نے بہت بڑی رقم، بہت بڑی امانت مجھے سونپی تھی اور ان کا انتقال ہو گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں تھا، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری رقم اس بیٹی کو دی
اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کچھ لوگ بیٹی جب پیدا ہوتی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو بیٹی تو اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹی تو جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، اس وقت اپنے ماں باپ کو سنبھالتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، اور بیٹی جنازوں کی وارث بنتی ہے۔